بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلال انسانی کا سبق نمبر 92 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ القمر کی آیت نمبر 13 سے لے کر 17 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں والی اور میخوں والی پر سوار کر دیا۔ الواح ودسر، تختوں والی، ودسر اور میخوں والی۔ تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، جو ہماری نگرانی میں روا دواں تھی، جزاء تاکہ اس کا بدلہ لیا جائے، لمن کان کفر جس کی تکفیر کی گئی، جس کی ناقدری کی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا۔ آیَةً نشانی بنا دیا، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اب سوچو کہ میرا عذاب اور تمہاری تنبیہات کیسی تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور تحقیق کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لِلذِّكْرِ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ عزیز طلبہ، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا تو جو مسلمان ہو گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے ماننے والے تھے، ان کا کیا ہوا، تو اس کا ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے تھے، جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے یا نوح علیہ السلام تھے، ان کو ہم نے جو ہے وہ ایک ذات الواح و دسر، ایک تختوں والی اور میخوں والی پر سوار کرا دیا۔ یعنی کہ جب آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے چشمے ابل پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ ایک کشتی بنائیے، بڑی کشتی بنائیے، اور اس کشتی کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طوفان سے بچانے کے لیے سوار ہو جانے کا کہا۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ تمام جانوروں میں سے بھی جوڑا جوڑا جو تھے ان کو اس کشتی کے اندر اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے بٹھا لیا، اور ساتھ میں جو ان کے ماننے والے تھے ان کو بھی اس کشتی میں بٹھا لیا، جو تختوں اور میخوں سے بنائی گئی تھی۔ ذات الواح و دسر، جو میخوں اور تختوں سے بنائی گئی تھی۔ تجری بأعیننا، جو ہماری حفاظت اور نگرانی میں چل رہی تھی۔ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کے لیے ایک رحمت ہوتا ہے، ایک نعمت ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت تھے، لیکن قوم نے ان کا جو ہے وہ کفران نعمت کیا، ان کو جٹلایا، ان کی قدر نہیں کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جزاء لمن کان کفر، یہ اس کا بدلہ تھا جو انہوں نے نافرمانی کی یا جو انہوں نے کفران نعمت کیا۔ لمن کانا کفر، تو انہوں نے اس نبی کی، اپنے نبی کی جو ان کے لیے نعمت تھے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قدر نہیں کی، ان کا کفران کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں نعمت عطا فرمائی تھی۔ اس لیے اس ناشکری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر کے بچا لیا اور ان کی قوم کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، یہ جو ہے یہ واقعہ یہ ایک نشانی ہے جو ہم نے اس کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے، تاکہ جو ہے وہ فہل میں مدکر، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، تاکہ اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کر کے، اللہ کے رسولوں کی جو ہے وہ تکذیب کر کے، ان کا انکار کرنے والے اور ان کو جھٹلانے والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔
اس سے عبرت حاصل کر سکیں کہ اس کے اندر ان کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے نصیحت ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی جو ہے وہ قدر نہیں کی، اپنے نبی کو جو ہے وہ ان کا کفران نعمت کیا جو نبی کی صورت میں ان کو نعمت دی گئی تھی، تو اس کا یہ صلہ ملا ان کو، جزاء لمن کان کفر، یہ ان کو بدلہ ملا اس کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کا بدلہ لیا۔ تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بڑی نصیحت ہے، اس کو ہم نے نشانی کے طور پر باقی رکھا ہے، انکار کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ ایک نصیحت ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، میرا ڈرانا، میری تنبیہات تمہارے لیے اور میرا عذاب کیسا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو جو ہے وہ آسان کر دیا ہے، لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس سے حفظ کرنا بھی مراد ہے، یعنی کہ میں نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی کتاب دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے کسی کو کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا، جیسے کہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ کسی اور کتاب کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ ان کا کوئی حافظ ہو، لیکن قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ حفاظ ہیں، حافظ ہیں، ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے، اور وہ ایسا محفوظ ہوتا ہے، ایسا وہ حفظ کر لیتے ہیں کہ زبر زیر کا فرق بھی نہیں آتا، معمولی سی غلطی بھی نہیں ہوتی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے شروع سے، 1400 سال ہو گئے، ہر زمانے میں، ہر طبقے میں، ہر جگہ، دنیا کے کونے کونے میں، ہر خطے میں حافظ موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے صرف پاکستان، ہندوستان میں حافظ موجود ہوں اور باقی کہیں اور نہ، بلکہ ہر خطے میں موجود ہیں، ہر زمانے میں جو ہے وہ قرآن کریم کو حفاظ نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا ہے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہو گیا، دوسرا مطلب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا یہ ہوگا کہ ایسے مضامین جو عبرت کے لیے ہیں، جو نصیحت کے لیے، ان کو ایسا آسان بنا کر بیان کیا ہے کہ جس سے بڑے بڑے فلسفی اور دانشور اور بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے جو ہے وہ حکماء اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح یہ بڑے بڑے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء اٹھا سکتے ہیں، فلسفی لوگ اٹھا سکتے ہیں، اسی طرح اس کے عبرت اور نصیحت والے مضامین پڑھ کر ایک عام آدمی بھی متاثر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لہٰذا جس طرح یہ ان کے لیے آسان ہے، علماء کے لیے آسان ہے، اسی طرح یہ آسان ہے ان کے لیے بھی جو عام آدمی ہے، جو علماء نہیں ہے، جو حکماء نہیں ہے، جو دانشور نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو آسان فرما دیا ہے۔ تو لہٰذا اس کے دو مطلب ہو جائیں گے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حفظ کے لیے آسان ہے، اس کا حفظ کرنا آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سینوں میں محفوظ کرنا آسان کر دیا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جس طرح علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں، جس طرح حکماء اور فلسفی لوگ اور دانشور لوگ اور پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح ایک عام آدمی بھی اس سے جو ہے وہ ان واقعات کو جن کے اندر عبرت اور نصیحت کا سامان ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، دیگر جتنے بھی انبیاء کی اقوام جو پہلے گزری اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا دنیا میں، اور ان کو جو ہے وہ عبرت کے لیے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً نشانی بنا دیا، تو ان کے اندر جو ہے وہ ایک عام آدمی بھی اگر غور کرے تو اس کو بھی اس سے نصیحت حاصل ہو سکتی ہے، اس سے وہ بھی عبرت پکڑ سکتا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَحَمَلْنَاهُ أَيْ نُوحًا، ہو ضمیر کا مرجع مصنف نے بیان فرما دیا کہ ہو ضمیر سے مراد نوح علیہ السلام ہے، ان کو ہم نے سوار کر دیا علی ذات الواح و دسر، میخوں والی اور تختوں والی پر۔ وہ کیا چیز ہے؟ سفینۃ، ایسی کشتی پر جو کہ تختوں والی اور میخوں والی تھی، اس پر سوار کرا دیا۔ وہی ما تشد بہ الالواح من المسامیر وغیرہ، یہ دسر کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ دسر جو ہے وہ چیز ہے جس سے تختوں کو جوڑا جاتا ہے، من المسامیر وغیرہ، یعنی کہ میخیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، واحدھا دسار کا کتاب، اس کی واحد جو ہے وہ دسار ہے، جیسے کہ کتب کی واحد جو ہے وہ کتاب ہے، اسی طرح
دوسر کی واحد جو ہے وہ دسار ہے۔ تجری بأعیننا، ہماری نگرانی میں چل رہی ہیں، بمرأم منا ای محفوظتا بحفظنا، مصنف فرماتے ہیں کہ بأعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہیں، اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہے، ہماری حفاظت میں ہے، ہماری نگرانی میں ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ جزاءً یہ بدلہ ہے، منصوب بفعل مقدر، یہ جزاءً کی ترکیب بیان فرما دی کہ یہ فعل مقدر اور فعل محذوف کی وجہ سے یہ منصوب ہے، یعنی کہ جزاءً جو ہے وہ اغرقوا انتصاراً، ہم نے ان کو جو ہے وہ انتقاماً بدلہ لیتے ہوئے جو ہے وہ غرق کر دیا گیا ان کو، جزاءً انتقاماً جو ہے وہ اس کا معنی ہو جائے گا، یعنی کہ فعل مقدر اس کا اغرقوا ہوگا۔ وہ شخص اس شخص کی وجہ سے لمن کان کفر، جس کی جو ہے وہ نافرمانی کی گئی یا جس کی ناقدری کی گئی۔ وَهُوَ نُوحٌ علیہ الصلاۃ والسلام، اور وہ مصنف فرماتے ہیں کہ جس کی ناقدری کی گئی ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ وَقُرِئَ كَفَرَ بِنَاءً لِلْفَاعِلِ ای اغرقوا عقابا لهم، مصنف فرماتے ہیں کہ ایک قرات اس کے اندر مجرد کی بھی ہے، کفرہ بھی ہے، یعنی کہ کفرہ کی بجائے کفرہ بھی ایک قرات ہے، بناء للفاعل ای اغرقوا عقابا لهم، یہ اس کا معنی بیان فرما دیا کہ ان کو غرق کر دیا گیا، ان کو جو ہے وہ سزا کے طور پر ان کو غرق کیا گیا، ہلاک کیا گیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا أَبْقَيْنَا هَذِهِ الْفِعْلَةَ آیَةً لِمَنْ يَعْتَبِرْ بِهَا، اور ہم نے اس کو نشانی بنا کر باقی رکھا۔ کس کو نشانی بنا کر باقی رکھا؟ مصنف فرماتے ہیں هَذِهِ الْفِعْلَةَ، ابقینا ہم نے باقی رکھا، هَذِهِ الْفِعْلَةَ اس واقعے کو نشانی بنا کر جو ہے وہ باقی رکھا، تاکہ اس شخص کے لیے عبرت ہو جو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہے، اس شخص کے لیے نشانی بنا کر رکھا جو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہے۔ ای شاع خبرہا واستمر، یعنی اس کی خبر شائع ہو گئی اور وہ جو ہے وہ باقی رہ گئی، خبر باقی رکھی تاکہ اس سے نصیحت حاصل کرتے رہیں۔ فہل من مدکر معتبر و متعظ بہا، یعنی اس سے جو ہے وہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، یعنی کہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا۔ اصل میں یہ وَأَصْلُهُ مُزْتَكِر، یہ اصل میں مستقر تھا، مدکر کی جو ہے وہ صرفی تحقیق مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ اصل میں مدکر جو ہے وہ مستقر تھا، تا کو جو دال ہے اس کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، اور اسی طرح مستقر کی جو زال ہے اس کو بھی دال سے بدل دیا گیا، تو اب دو دال ہو گئی، دالم محملتن وقد المعجمت وادغمت فیہا، یعنی کہ تا کو دال محملہ سے بدل دیا گیا، ابدلت التاء دالا محملتن وقد المعجمت، اور اس طرح جو زال معجمہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ دال سے بدل دیا گیا، وادغمت فیہا، اور اس کا اس میں ادغام کر دیا گیا، تو مدکر ہو گیا۔ مذکر اصل میں مستقر تھا، پھر دال کو تا کو دال بنایا گیا، پھر دال کو دال بنایا گیا، دو دال جمع ہو گئی، دونوں کو آپس میں دونوں کا ادغام کر دیا گیا تو مدکر ہو گیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، ای انذاری، تو کیسا ہے میرا عذاب اور میرا ڈرانا، یعنی کہ انذاری۔ نذر سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ انذاری ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری انذار، میرا ڈرانا کیسے ہے۔ استفہام و تقریر، یہ استفہام تقریری ہے۔ وَكَيْفَ خَبَرُ كَانَ، اور کیفہ جو ہے یہ کانا کی خبر مقدم ہے۔ وَهِيَ لِلسُّؤَالِ عَنِ الْحَالِ، اور یہ جو ہے کیفہ حالت سے سوال کرنے کے لیے، یعنی کیسی حالت ہے میرے جو ہے وہ عذاب اور ڈرانے کی۔ والمعنى حمل المخاطبین علی الاقرار بوقوع عذابہ تعالی بالمکذبین بنوح موقعہ، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اس کا جو معنی ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ کا، یہ ہے کہ مخاطبین کو نوح علیہ السلام کے جو مکذبین ہیں ان کے وقوع عذاب کے اقرار پر آمادہ کرتا ہے کہ عذاب برمل واقع ہوا ہے۔ وقوع عذابہ تعالی بالمکذبین بنوح، نوح علیہ السلام کے جو مکذبین ہیں ان پر موقع برمحل واقع ہوا ہے۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے طور کے لیے جو ہے وہ آسان کر دیا ہے، بطور نصیحت کے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اس کی تفسیر سَهَّلْنَاهُ لِلْحِفْظِ، مصنف نے اس کی تفسیر جو ہے وہ فرمائی ہے کہ اس کو حفظ کے لیے آسان بنا دیا ہے، یعنی اس کا حفظ آسان کر دیا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا۔ وَحَيَّأْنَاهُ لِلتَّذَكُّرِ، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو آسان بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، مُتَّعِظٍ بِهِ وَحَافِظٍ لَهُ، کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا اور کوئی اس کو یاد کرنے والا، اس کا حافظ، کیونکہ اس کا حفظ آسان کر دیا نا، تو اس کا معنی بھی مصنف رحمہ اللہ نے اسی طرح کیا ہے کہ اس کو حفظ کرنے والا بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنے والا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ والاستفہام بمعنی الامر، اور استفہام جو ہے یہاں پر حل استفہامیہ ہے تو یہ بمعنی امر کے ہے، ائی احفظوا واتعظوا به، یعنی یہ امر کے معنی میں ہے، حکم ہے، یہ استفہام جو ہے یہ حکم کے معنی میں ہے کہ تم حفظ کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ وَلَيْسَ يُحْفَظُ مِن كُتُبِ اللَّهِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ غَيْرَهُ، مصنف فرماتے ہیں عن ظَهْرِ الْقَلْبِ غَيْرِهِ، کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے عن ظَهْرِ الْقَلْبِ غَيْرِهِ، اللہ تعالیٰ کے جو کتابیں ہیں ان میں سے کوئی بھی حافظ نہیں ہے، کسی کا بھی حفظ نہیں کیا جاتا جس طرح کا جو ہے وہ قرآن کریم کا حفظ کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔